اون اور آئلہ ایک دوسرے کے قریب تو آ چکے ہیں، مگر ان کے دلوں میں ایک ڈر ابھی بھی باقی ہے کہ کہیں کوئی کسی کو کسی بھی وجہ سے چھوڑ نہ دے۔ جیسے کہ اون کو لگتا ہے کہ آئلہ اس کو احتشام کی وجہ سے کہیں نہ چھوڑ دے، اور اب آئلہ کو لگنے لگا ہے کہ کہیں اون اس کو رملہ کی وجہ سے نہ چھوڑ دے۔ جبکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت تو کرتے ہیں، مگر اب بھی وہ ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں اپنی محبت پر اعتبار نہیں ہے، کیونکہ جن حالات میں ان کی شادی ہوئی اور جس طرح اون تو شروع سے ہی آئلہ کو پسند کرتا تھا، لیکن آئلہ کے دل سے احتشام کی محبت کو نکال کر باہر پھینکنا اور احتشام کی غداری اور بے وفائی کو آئلہ بھلا نہیں پا رہی تھی، لیکن اون نے بڑے ہی اچھے طریقے سے سارا معاملہ ہینڈل کیا اور آئلہ کے قریب آنا شروع ہوا۔ اور شادی کے بعد آئلہ کا اس نے اس طرح سے خیال رکھا، اس کے بارے میں اپنی فکر اس طرح سے جتائی کہ اب آئلہ کو یہ یقین ہو چلا ہے کہ اس پوری دنیا میں اگر آئلہ سے کوئی محبت کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف اون ہے۔ مگر رملہ بھی یہ بات جانتی ہے کہ اون کس قدر وفادار انسان ہے، اور اسی وجہ سے اون سے وہ پہلے دن سے ہی محبت کرتی ہے، مگر اون کے دل میں آئلہ کو لے کر نفرت اس لیے ہے کیونکہ اون یہ جانتا ہے کہ رملہ جو ہے وہ عارفہ بھابھی کی بھتیجی ہیں اور ایک ہی خون ہے، تو شاید اس وجہ سے اس کے دل میں آئلہ کے علاوہ کسی کی محبت بیٹھ ہی نہیں پائی، اور نہ ہی رملہ کو اس نے کبھی دل سے قبول کیا ہے۔ رملہ کئی بار کوشش کر چکی ہے، صاف الفاظ میں اون سے کہہ چکی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، لیکن اون نے بھی صاف الفاظ میں رملہ سے کہہ دیا ہے کہ وہ اس کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا، اور اس کے بارے میں اس کے دل اور دماغ میں جو بھی خیالات اور وسوسے آتے ہیں ان کو اپنے دل اور دماغ سے نکال دے، کیونکہ اون اس کو کبھی بھی نہیں اپنائے گا۔ رملہ نے تو بہت بار لالچ دینے کی بھی کوشش کی ہے اون کو، اور اون کو یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم مجھ سے شادی کر لیتے ہو تو میں احتشام کو چھوڑ کر سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر تمہارے پاس بھاگی چلی آؤں گی۔ جب رملہ نے دیکھا کہ اون اس کی باتوں میں نہیں آ رہا، اس کو نہیں بہلا پا رہی، تو پھر اس نے یہی فارمولہ احتشام پر اپلائی کیا اور احتشام کو بدظن کرنے کی کوشش کی، اور احتشام سے یہ کہا کہ آئلہ تم سے محبت کرتی ہے اور اس کے دل میں تمہارے لیے اب بھی پیار باقی ہے، اور احتشام کو اپنی باتوں کا یقین دلایا، اور احتشام میں اتنی ہمت آ گئی کہ وہ آخر بے باک ہو کر آئلہ کے پاس جا پہنچا اپنی محبت کا پھر سے اعتراف کرنے کے لیے، اور اپنی غلطیوں کو سدھارنے کے لیے آئلہ سے معافی مانگنے کی کوشش بھی اس نے کی ہے۔ مگر آئلہ نے بھی احتشام کو اس قدر کرارا جواب دیا ہے کہ بدلے میں اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کرتے ہوئے اسے کہا ہے کہ آئندہ اپنی گندی زبان سے میرا نام بھی مت لینا، میں تمہیں نہ تو پسند کرتی ہوں اور نہ ہی کبھی کروں گی، تم جیسا بے غیرت اور بے حس انسان میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، میں نے تمہارے اوپر بھروسہ کر کے تمہاری بات مانتی چلی گئی، اور جب گواہی دینے کی بات آئی میرے پاک دامنی کی تو تم سب کچھ کرا کر مکر ہی گئے، اور سب گھر والوں کے سامنے بلکہ پورے خاندان کے سامنے تم نے مجھے رسوا اور شرمندہ کر کے رکھ دیا، اور اون ہی تھا جس نے اس نازک وقت میں میرا ہاتھ نہیں چھوڑا، اور الٹا اس نے مجھے دلاسا دیا اور مجھ سے نکاح کر کے زمانے بھر کی اڑتی ہوئی انگلیوں کو اس نے میری طرف سے موڑا ہے، اور اپنے اوپر سارے الزامات لیتے ہوئے مجھے عزت دی ہے اور مجھ سے شادی کی ہے، اور اب تم آ گئے ہو اور یہ دعوے کر رہے ہو کہ تم سب کچھ ٹھیک کر دو گے۔ اگر تم میں اتنی ہمت ہوتی سب کچھ ٹھیک کرنے کی تو تم اس وقت ہی سب کچھ سچ سچ بتا دیتے، اس طرح اپنی ماں کے آنچل کے پیچھے نہ چھپتے۔ خیر، اس کہانی میں شروع سے لے کر اب تک جو کچھ ہوتا جا رہا ہے ہم سب دیکھتے آ رہے ہیں، مگر بات کرتے ہیں آنے والے قصے کی کہ آگے اور کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اب رملہ کو اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ وہ اون اور آئلہ کے بیچ میں جدائیاں نہیں کروا سکتی اور نہ ہی اپنے مقصد میں وہ کامیاب ہو سکتی ہے، مگر رملہ جو ہے وہ احتشام کے ساتھ شادی بھی کرنا نہیں چاہتی، اوپر سے پھپھو جان کا اتنا پریشر ہے احتشام کے اوپر کہ کچھ بھی کرا کے رملہ سے وہ فیکٹری اپنے نام پر ٹرانسفر کروا لو تاکہ کل کو آ کر یہ لڑکی ہمارے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہ کرے، مگر یہ سب لوگ یہ نہیں جانتے کہ رملہ ان سے 2 قدم آگے اس کا سوچتی ہے اور آگے ان سے چلتی ہے۔ رملہ نے بھی یہ پلان کر لیا ہے، رملہ نے جب دیکھ لیا ساری کوششیں کر کے کہ اون کے معاملے میں اس کی دال نہیں گلنے والی، تو اس نے اب یہ سوچ لیا ہے کہ وہ احتشام کے ساتھ بھی اپنی شادی کو کامیاب نہیں ہونے دے گی اور نہ ہی رخصتی کی رسم کو پورا ہونے دے گی۔ گھر والے تو رخصتی کی تیاریاں کر رہے ہیں، مگر رملہ میڈم تو کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ جی ہاں ویورز، رملہ میڈم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ وہ
اب جو فیکٹری اس کے نام پر تھی، یعنی کہ اس کے حق مہر میں اس کے نام پر جو کروائی گئی تھی فاروق ٹیکسٹائل مل، وہ اس کو سیل آؤٹ کر کے اب جا رہی ہے ملک سے باہر۔ لیکن جب تک احتشام کو اور اس کے ابو کو اور عارفہ کو یہ بات پتہ چلے گی تب تک یہ فیکٹری جو ہے وہ اون خرید چکا ہوگا۔ اون کا جو دوست ہے رافع، وہ اون کو آ کے یہ خبر دیتا ہے کہ فاروق ٹیکسٹائل مل کی جو اونر ہے وہ اس مل کو بیچنا چاہتی ہے اور بہت اچھی قیمت دے رہی ہے، وہ اچھی آفر کے انتظار میں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ تمہیں یہ موقع اپنے ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ سب کچھ بیچ کر اس ملک کو چھوڑ کر جا رہی ہے۔ تو اون اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے اور جا کر پہنچ جاتا ہے رملہ کے ساتھ فیس ٹو فیس بات کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اور وہ فیکٹری خریدنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ اس میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ وہ فیکٹری ہے جو فاروق نے رملہ کے حق مہر میں احتشام کی بیوی کے نام لکھی تھی، تو احتشام کے ساتھ تو اپنی رخصتی نہیں کروا رہی، مگر وہ فیکٹری بیچ کر سارے پیسے ہتھیانا چاہتی ہے، اور اون اپنے ہاتھ سے یہ موقع گنوانے نہیں دے سکتا، کیونکہ اون کو تو ہر بار اس کی حیثیت اور اس کی اوقات کے تانے ملے ہیں، اور ذیشان نے تو لاسٹ ٹائم اس کو چیلنج کیا ہے کہ اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو کر کے بتاؤ۔ تو اب اون یہ فیکٹری خرید کر ان کو بتائے گا کہ اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، کیونکہ جس دولت پر وہ اکڑتے تھے وہ دولت تو ساری رملہ سمیٹ کر یہاں سے جا چکی ہے۔ اون یہ ساری کوششیں صرف اس لیے کر رہا ہے کہ آئلہ کو ایک اچھا مقام دلا سکے اور گھر والوں کی نظروں میں آئلہ اور اون کی کوئی عزت بن سکے، مگر آئلہ تو ابھی اس ساری چیزوں سے بے خبر ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ اون اس کے خاطر کون کون سے کارنامے کرنے جا رہا ہے۔ مگر جب ان دونوں کی ڈیل ہو رہی ہوتی ہے تو آئلہ اور زویا اسی ریسٹورنٹ میں آ جاتی ہیں، اور اون اور رملہ کو ایک ساتھ دیکھ کر آئلہ جو ہے بہت پریشان ہو جائے گی، کیونکہ آئلہ سوچے گی کہ اس روز جب رملہ ہمارے گھر پہ آئی تھی تو اس طرح اون نے اتنا بڑا ڈرامہ کریٹ کیا، اتنا بڑا مسئلہ بنایا، بات یہاں تک آ گئی کہ اون نے طلاق تک دینے کی بات کر دی، اور اب اسی رملہ کے ساتھ اون اس ریسٹورنٹ میں بیٹھا کیا کر رہا ہے۔ تو اسی لیے ویڈیو کے شروع میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت تو کرتے ہیں، مگر ان دونوں کو اپنی محبت پر ابھی بھی یقین نہیں ہے۔ ان دونوں کے دلوں میں یہ خوف ہے کہ کہیں یہ کسی کی بھی وجہ سے ایک دوسرے کو چھوڑ نہ دیں، تو اسی وجہ سے اب آئلہ کے دل میں بھی وسوسہ ہو چکا ہے، کیونکہ آئلہ نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ رملہ اور اون جو ہے ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، مگر وہ باتیں کیا ہو رہی ہیں اس سے تو آئلہ بے خبر ہے۔ خیر، ان کی غلط فہمیاں تو دور ہو جائیں گی، مگر اون نے بہت زبردست کام کیا ہے، کیونکہ احتشام اور اس کی ماں کو اوقات دکھانے کا ٹائم اب آ چکا ہے کہ اب ان کی اوقات کیا ہے۔ جس اون کو شمسہ، عارفہ اور اون کے چچا اور ساتھ ہی ساتھ ذیشان جو ہے وہ 2 ٹکے کا اور 2 کوڑی کا سمجھتے تھے، لیکن آج اون کے سامنے ان سب کی حیثیت 2 ٹکے کی اور 2 کوڑی کی ہو کر رہ گئی ہے۔ اور یہ بات جب ان کو پتہ چلے گی کہ ان کے ساتھ تو رملہ نے ہاتھ کر دیا ہے اور رملہ سب کچھ سمیٹ کر یہاں سے جا چکی ہے، تو تب تو ذیشان اور عارفہ کا چہرہ دیکھنے والا ہوگا، اور فاروق کا ریئیکشن بھی تو دیکھنے والا ہوگا کہ وہ عارفہ کو شروع دن سے ہی کہہ رہا تھا کہ تمہارے بھائی نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس نے جلد بازی میں اور یہ فیصلہ ہم پر مسلط کیا ہے کہ ہمارا جو اثاثہ تھا، ایک ہی تو فیکٹری ہمارے پاس تھی، وہ بھی اس نے اپنی بیٹی کے نام لگوا دی ہے، اور میں تمہیں کب سے کہہ رہا تھا کہ تم جیسے بھی کر آ کے احتشام کو فورس کرو کہ اس لڑکی سے یہ سارے جو ڈاکومنٹس ہیں اپنے نام پر ٹرانسفر کروا لے، مگر تم دونوں ماں بیٹا کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ دوسروں کے گھر پر نظر رکھو اور دوسروں کی زندگیوں میں مداخلت کرو۔ تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل ضبط کے آنے والے ایپیسوڈز میں۔ تو کون کون میری طرح ذیشان اور عارفہ کا انجام دیکھنے کے لیے بے قرار ہے، کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔